مسٹر منموہن وزیر اعظم تھے کہ ہیں؟ جی مسٹر اٹل تھے کہ ہیں؟ ٹھیک کیا یہ مسٹر مودی تھے کہ ہیں؟ انہوں نے آپ کا کیا بنا دیا کہ آپ نے ان کو ہے اور انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا کہ آپ نے ان کو تھے کہا؟ ٹھیک ہی اٹل جی کو آپ نے کہہ دیا تھے تو ٹھیک کہا، وہ دنیا سے چلے گئے، آپ نے کہا تھے، مگر یہ منموہن جو ہے ابھی تک تو یہ 5.5 منٹ کا دلی میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے تھے۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مر جائے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں۔ آپ بھی ایک مرتبہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب وہ ہیں تو حاضر ہیں۔ آپ کو ان کا جملہ یاد ہے نا؟ میں نے تو کمرے میں سن لیا تھا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا ہے والا، عقیدہ رکھتے ہیں تھے والا۔ جب آپ کا عقیدہ ہے تھے والا تو وہ کلمہ تلاش کر کے لاؤ جو تھے والا ہو، یہ تو ہے والا ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ، یہ مجھ سے پہلے مولانا تقریر کر رہے تھے، کیا نام ہے ان کا؟ مولانا رحمت علی صاحب تقریر کر رہے تھے یا تقریر کر رہے ہیں؟ جی کر رہے تھے، توصیف رضا تقریر کر رہے تھے یا کر رہے ہیں؟ مولانا رحمت علی نے آپ کا کیا بگاڑ دیا کہ آپ نے ان کو تھے کہہ دیا؟ میں نے آپ کا کیا بنا دیا کہ آپ نے مجھے ہیں کہہ دیا؟ حالانکہ بیچارے کہیں گئے بھی نہیں ہیں، ابھی سامنے بیٹھے، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تھے۔ تھے کس کو کہتے ہیں؟ جو غائب ہوتا ہے، تو جو غائب ہوتا ہے اسے تھے کہتے ہیں، جو موجود ہوتا ہے حاضر ہوتا ہے اسے ہیں کہتے ہیں۔ تو کیا مولانا رحمت غائب ہوگا؟ یہ تو موجود ہے، سامنے بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں تھے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، مسٹر منموہن وزیر اعظم تھے کہ ہیں؟ جی مسٹر اٹل تھے کہ ہیں؟ ٹھیک کیا یہ مسٹر مودی تھے کہ ہیں؟ انہوں نے آپ کا کیا بنا دیا کہ آپ نے ان کو ہے اور انہوں نے آپ کا کیا بگاڑا کہ آپ نے ان کو تھے کہا؟ ٹھیک ہی اٹل جی کو آپ نے کہہ دیا تھے تو ٹھیک کہا، وہ دنیا سے چلے گئے، آپ نے کہا تھے، مگر یہ منموہن جو ہے ابھی تک تو یہ 5.5 منٹ کا دلی میں بیٹھا ہوا ہے، پھر بھی آپ کہہ رہے تھے۔ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ مر جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو قبرستان میں لے جا کے دفن کر دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو شمشان گھاٹ پر لے جا کر جلا دیا جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے کہ جب تک کرسی وزارت پہ ہے اس کو ہے کہا جائے گا، جب کرسی چھوڑ دے گا تو اسے تھے کہا جائے گا، مرے چاہے نہ مرے، کرسی سے ہٹے کے تھے۔ مثال سامنے موجود ہے، بس مائک سے ہٹے، یہ تو اسٹیج چھوڑ کے بھی کہیں نہیں گئے، مائک سے ہٹے کے تھے۔
تو میں اپنے رسول کو کیا کہوں؟ تھے کہوں کہ میں کہوں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ جب وہ ہے تو کرسی نبوت پر موجود ہے، جب وہ ہے تو کرسی رسالت پر موجود ہے۔ جب وہ ہے تو ہماری بس میں موجود ہے، جب وہ ہے تو حاضر ہے۔ اب ایک بات بتاؤ کہ کھل گھاٹ میں توصیف رضا حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ جی، جو دیکھ رہا ہے اسے بھی ماننا پڑے گا کہ میں حاضر ہوں، جو نہیں دیکھ رہا ہے اسے بھی ماننا پڑے گا کہ میں حاضر ہوں۔ اچھا، تو میں کھل گھاٹ میں حاضر ہو کر ناظر ہوں آپ کے لیے، میں موجود ہو کر ہوں حاضر آپ کے لیے، آپ مجھے دیکھ کر ہیں ناظر میرے لیے، میں حاضر ہوں آپ ناظر ہیں۔ یا یوں سمجھو کہ آپ موجود ہو کر ہے حاضر میرے لیے اور میں آپ کو دیکھ کر ہوں ناظر آپ کے لیے۔ اب بات پلٹ دو، میں آپ کو دیکھ کر ہوں ناظر آپ کے لیے اور موجود ہو کر ہوں حاضر آپ کے لیے، تو خدا کی قسم میں حاضر بھی ہوں، میں ناظر بھی ہوں۔ میرے حاضر و ناظر ہونے میں کسی کو کوئی شک ہے؟ اب دیوبند سے لے کر نجد تک تمام مولوی ملاؤں کو سر سے سر جوڑ کر بیٹھلا دو، کسی کے قلم میں اتنی روشنائی نہیں ہے جو میرے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کر دے۔ خدا کی قسم کھل گھاٹ میں حاضر بھی ہوں، میں ناظر بھی ہوں، میرے حاضر و ناظر ہونے کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں حاضر بھی ہوں، میں ناظر۔ اچھا چلو، تو جو موجود ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حاضر، جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ناظر۔ تو جو رسول اللہ کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں، چلو انہیں سے پوچھ لیں کہ تم موجود ہو کہ نہیں ہو، تو کہتے ہیں اپنے لیے کہ ہم موجود ہو کر ہیں حاضر اور دیکھنے والے ہو کر ہیں ناظر۔ یہ نادان اپنے لیے حاضر ہونا بھی مانتے ہیں، ناظر ہونا بھی مانتے ہیں۔ مجھے دکھاؤ کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ تم حاضر بھی ہو تم ناظر بھی ہو؟ پورے قرآن میں مجھے دکھاؤ کہاں ہے؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، جس کو قرآن حاضر و ناظر نہیں کہتا اس کے حاضر و ناظر ہونے کو یہ مانتے ہیں، اور جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اول بھی ہے، یہ آخر بھی ہے، یہ ظاہر بھی ہے، یہ باطن بھی ہے، یہ حاضر بھی ہے، یہ ناظر بھی ہے، جس کو قرآن حاضر و ناظر کہہ رہا ہے اس کے حاضر و ناظر ہونے کو یہ نہیں مانتا۔ یا اللہ، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جس کو قرآن کہہ رہا ہے اس کو آپ نہیں مانتے، اور جس کو قرآن نہیں کہہ رہا ہے اس کو آپ مانتے ہیں، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اب ایک بات بتائیے کہ مجھ سے پوچھئے مولانا آپ حاضر ہیں؟ ہاں حاضر۔ تو آپ مجھ سے پوچھئے کہ آپ یہاں کب تک حاضر رہیں گے؟ پوچھئے تو میں آپ سے کہوں گا کہ جب تک آپ ناظر رہیں گے۔ میں تب تک حاضر رہوں گا جب تک آپ ناظر رہیں گے۔ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں حاضر ہیں، کب تک حاضر رہیں گے؟ جب تک میں ناظر رہوں گا۔ تو آپ میرے لیے حاضر ہیں
میں آپ کے لیے حاضر ہوں، آپ میرے لیے ناظر ہیں، میں آپ کے لیے ناظر ہوں، اب دونوں ایک دوسرے کے لیے یہاں بیٹھے۔ اب اس کو یوں کہو کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ اب دونوں ایک دوسرے کے لیے یہاں بیٹھے۔ تو اب آپ مجھ سے پوچھئے کہ مولانا آپ یہاں کب تک رہیں گے؟ تو میں بڑی صفائی سے کہوں گا کہ جب تک آپ رہیں گے۔ سمجھ نہیں آ گیا؟ مجھ سے آپ پوچھیے آپ کب تک رہیں گے، تو میں کہوں گا جب تک آپ رہیں گے۔ تو آپ میرے لیے ہیں، میں آپ کے لیے ہوں، تو جب تک آپ کا نظام قائم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا حاضر ہے۔ جب تک مائی بول رہا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا حاضر ہے۔ جب تک کرسی پیچھی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا حاضر ہے۔ جب تک علماء بیٹھے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا حاضر ہے۔ جب تک آپ ہمتن گوش ہو کر بیٹھے ہیں، متوجہ ہو کر، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا حاضر ہے۔ جب تک ہیلوجن جل رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا حاضر ہے۔ جب تک چراغاں ہو رہا ہے، روشنی قائم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا حاضر ہے۔ جب تک فرش بچھا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا حاضر ہے۔ جب تک شامیانہ لگا ہوا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا حاضر ہے۔ جب مائک ہٹا لیا جائے، سمجھ لو جس کے لیے لگایا تھا وہ جا چکا۔ کرسی اٹھا لی جائے تو سمجھ لو جس کے لیے یہ کرسی لگائی گئی تھی وہ چلا گیا۔ جب تک آپ کا نظام قائم ہے، آپ کا نظام درہم برہم ہو جائے، سمجھ لو جس کے لیے آئے تھے وہ جا چکا۔ میں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ جب تم میرے لیے آئے ہو تو میرے رہنے تک رہو گے نا، میرے رہنے تک رہو گے۔ میں نہیں رہوں گا کیونکہ آپ ایسی بیٹھے رہیں گے۔ میں نہیں رہوں گا، کیا ہوگا؟ مائک ہٹایا جائے گا، کرسی اٹھائی جائے گی، فرش اٹھایا جائے گا، شامیانہ ہٹایا جائے گا، لائٹنگ بند کی جائے گی۔ اب یہ سنیت کے دھڑکتے ہوئے دل جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اٹھ کر اپنے اپنے گھروں کا راستہ لے لیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، جب تک آپ کا نظام قائم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ توصیف رضا حاضر ہے۔ آپ کا نظام درہم برہم ہو جائے تو سمجھ لو کہ توصیف رضا جا چکا۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب تک یہ زمین موجود ہے، میرے مصطفیٰ موجود ہے۔ جب تک آسمان موجود ہے، میرے مصطفیٰ موجود ہے۔ جب تک زمین کا فرش بچھا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ موجود ہے۔ جب تک آسمان کا شامیانہ لگا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ موجود ہے۔ جب تک چاند اور سورج کے چراغ جل رہے ہیں، میرے مصطفیٰ موجود ہے۔ جب تک ستاروں کے قندیل روشن ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ جب تک موجود ہے، یہ کائنات موجود ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ میرے لیے آئے ہو، میرے رہنے تک رہو گے۔ یہ زمین مصطفیٰ کے لیے بنائی گئی ہے، یہ آسمان مصطفیٰ کے لیے لگایا گیا ہے، چاند اور سورج کے چراغ مصطفیٰ کے لیے لگائے گئے ہیں۔ جب تک چاند سورج موجود ہے، میرے مصطفیٰ موجود ہے۔ جب تک میرے مصطفیٰ موجود ہے، تب تک چاند سورج بھی موجود ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ آدم سے پہلے بھی ہیں، آدم کے بعد بھی ہیں، قیامت سے پہلے بھی ہیں، قیامت کے بعد بھی ہیں۔ ایک دور ایسا آنے والا ہے جب زمین میں اللہ کا نام باقی نہیں رہے گا،
جب زمین میں اللہ کا نام باقی نہیں رہے گا تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ جب زمین میں اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تب کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ میں آپ سے چاہتا ہوں گویا ایک دور ایسا آنے والا ہے جب ذکر خدا نہیں ہوگا۔ میں آپ سے چاہتا ہوں جب ذکر خدا نہیں ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا تب بھی مصطفیٰ کا نام لینے والا باقی رہے گا۔ تو جانتے ہو یہ کیا کہتے ہیں؟ فوراً ہی فتویٰ لگا دیتے ہیں، دیکھو ان بریلویوں کو، دیکھو ان سنیوں کو، انہوں نے اپنے رسول کو خدا سے آگے بڑھا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب ذکر خدا نہیں ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہاں، جب ذکر خدا مٹ جائے گا تب بھی ذکر مصطفیٰ باقی رہے گا۔ کیا مطلب ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کوئی زمین میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے یا نہ رہے مگر میرا خدا تو باقی ہے، جو حی و قیوم ہے، جو سمیع و بصیر ہے، جو علیم و خبیر ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کوئی باقی رہے یا نہ رہے اللہ کا ذکر کرنے والا مگر میرا خدا تو میرے مصطفیٰ کا ذکر کرے گا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ذکر خدا نہیں ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہوگا تو یہ کہتے دیکھو انہوں نے رسول کو خدا سے آگے بڑھا دیا۔ میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ ہم اپنے رسول کو خدا سے آگے بڑھانے کی بات تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو ان کو نہ خدا سمجھتے ہیں، نہ خدا کے برابر سمجھتے ہیں، نہ خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر کسی کی کوئی ذات ہے، کوئی مقام ہے، کوئی منصب ہے، کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی مقدس ذات ہے۔ ہم نہ خدا سمجھتے ہیں نہ خدا سے جدا سمجھتے ہیں۔ صاف طور سے ہم اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر ہے۔ لوگوں آج ہم اور آپ سب یہاں میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ جب ہم میلاد کرتے ہیں تو یہ کہتے دیکھو ان سنیوں کو زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا۔ جب ہم میلاد کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا سا فرش بچھا لیتے ہیں، جیسے آپ نے بچھایا ہے، ساجد بھائی نے بچھایا ہے، میلاد کیا، چھوٹا سا شامیانہ لگا لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی یہ روشنی کا انتظام کر لیتے ہیں، پیاس لگے کسی کو تو پانی کا انتظام بھی کر دیتے ہیں، لوگوں کے ہاتھوں میں بولتے ہیں دیکھیے آپ کو پیاس لگ رہی، فوراً انہوں نے رٹک لیا پانی، تو پانی کا انتظام کر دیتے ہیں۔ کسی کو گرمی لگ جائے تو صاحب ہم پنکھے کا انتظام کر دیتے ہیں، ہوا آپ پانی نوش فرمائیے، میں ایک مثال دے رہا ہوں تو وہ صاحب وہ ہوا کا انتظام کر دیتے ہیں، اگر کسی کو گرمی لگے ہوا کا انتظام۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم میلاد کرتے ہو تو کیا خدا نے فرش بچھایا تھا؟ خدا نے فرش بچھایا تھا، کیا خدا نے شامیانہ لگایا تھا؟ یہ سوال کرتے ہیں چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے بڑے سیدھے سادے مسلمان سے، سنی مسلمان سے، تم لوگ سبیلیں لگاتے ہو پانی پلانے کے لیے، کیا خدا نے سبیلیں لگائی تھی؟ میں کہتا ہوں ہاں لگائی تھی۔ تم میلاد ختم کرتے ہو تو کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہو کہ خدا نے پڑھا تھا؟ میں کہتا ہوں ہاں پڑھا تھا۔ کہتے ہیں کہ تم جب میلاد ختم ہوتی ہے تو تبرک تقسیم کرتے ہو، شیرینی تقسیم کرتے ہو، کیا خدا نے تقسیم کی تھی؟ میں کہتا ہوں ہاں کی تھی۔ ہم تو اس انداز سے ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں جس انداز سے میرے خدا نے اپنے رسول کا ذکر کیا، اپنے رسول
رسول کا میلاد منعقد کیا، ہم اسی انداز سے کرتے ہیں۔ اے لوگوں، میرے آقائے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہو اور اس کے راوی آقائے کائنات مصطفیٰ جان رحمت ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں ہے کہ لولاکا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو افلاک کو پیدا نہ کرتا۔ پھر حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ لولاکا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ پھر حدیث قدسی میں فرمایا گیا کہ لولا لما اظہرت الربوبیہ، اے محبوب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خدا نے آسمان کو اس لیے پیدا کیا کہ مصطفیٰ کو پیدا کرنا ہے، دنیا کو اس لیے آراستہ کیا کہ مصطفیٰ کو پیدا کرنا ہے، اپنی ربوبیت اس لیے ظاہر فرمایا کہ مصطفیٰ کو پیدا کرنا ہے۔ اے لوگوں، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا تو زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند و سورج کے چراغ جلائے، ستاروں نے قندیل روشن کی، آبشار کی نہریں جاری کر دی، ہوائیں پیدا کر دی، خلائیں پیدا کر دی، فضائیں پیدا کر دیے، صحرا پیدا کر دیے۔ یہ شجر و حجر، شمس و قمر، خشک و تر، لال و گوہر، یہ سب میرے مصطفیٰ کی میلاد میں سب سے ہوا۔ تو ایک بات بتاؤ، جب ہم کرتے ہیں تو چھوٹا سا فرش بچھا لیتے ہیں، تو بندہ جب کرتا ہے تو اپنی صلاحیت کے مطابق کرتا ہے، اور خدا جب کرتا ہے تو اپنی قدرت کے مطابق کرتا ہے۔ بندے نے جب میلاد مصطفیٰ کیا ہے تو چھوٹا سا شامیانہ لگایا ہے، خدا نے جب میلاد مصطفیٰ منعقد کیا ہے تو آسمان کا شامیانہ لگا دیا ہے، بندے نے جب میلاد مصطفیٰ کیا ہے تو زمین کا فرش بچھایا ہے، یہ چھوٹا سا کپڑے کا فرش بچھایا ہے، اور خدا نے جب ذکر مصطفیٰ منعقد کیا ہے، میلاد مصطفیٰ کیا ہے تو زمین کا فرش بچھا دیا ہے۔ یہ سب میرے مصطفیٰ کی میلاد کے صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ تو اب میں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم جب میلاد کے اختتام پر آتے ہیں تو درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں کھڑے ہو کر، تو یہ چپڑخناتی تولجی بدعقیدہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے بھی سلام پڑھا تھا۔ میں کہتا ہوں ہاں پڑھا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا اپنے رسول پر درود و سلام بھیجتا ہے، اے مومنو تم بھی اپنے رسول پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ تو کہتے ہیں کہ خدا نے لڈو تقسیم کیے تھے، تم بھی تقسیم کرتے ہو لڈو۔ ہم لڈو تقسیم نہیں کرتے، ہم شیرینی تقسیم کرتے ہیں، تبرک تقسیم کرتے ہیں۔ ہاں میں کہنا چاہتا ہوں خدا نے بھی شیرینی تقسیم کی تھی، خدا نے بھی تبرک تقسیم کیا تھا۔ بندہ جب تبرک تقسیم کرتا ہے تو اپنی جیب کا خیال رکھ کے تقسیم کرتا ہے، اپنی صلاحیت کے مطابق تقسیم کرتا ہے، جتنی اس کی جیب اجازت دے گی اتنا تقسیم کرے گا۔ مگر خدا جب تبرک تقسیم کرتا ہے تو اپنی قدرت کے مطابق کرتا ہے، بندہ صلاحیت کے مطابق کرتا ہے، خدا اپنی قدرت کے مطابق تبرک تقسیم کرتا ہے۔ ہمارے یہاں وہ لڈو تقسیم کیے جاتے ہیں، شیرینی تقسیم کی جاتی ہے، فیرینی تقسیم کی جاتی ہے، بتاشے تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جلیبیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، امرتیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں، بالوشاہیاں تقسیم کر دی جاتی ہیں۔ ہمارے یہاں اس طرح کا تبرک تقسیم کیا جاتا ہے۔ مگر خدا نے جب مصطفیٰ کی میلاد کے بعد تبرک تقسیم کیا ہے تو بندے کے پاس جتنا لینے کا دامن تھا اتنا بڑا تبرک دے دیا ہے۔ جب میلاد مصطفیٰ کا اختتام ہوا، حضرت آدم میلاد مصطفیٰ میں موجود ہے، حضرت نوح میلاد مصطفیٰ میں موجود ہے، حضرت داؤد میلاد مصطفیٰ میں موجود ہے، حضرت ابراہیم میلاد مصطفیٰ میں موجود ہے، حضرت موسیٰ میلاد مصطفیٰ میں موجود ہے، حضرت عیسیٰ میلاد مصطفیٰ میں موجود ہے۔ لوگوں، جب میلاد مصطفیٰ کا اختتام ہوا، جب تبرک تقسیم کیا تو حضرت آدم نے اپنا دامن
تو خلیفۃ اللہ اعظم بنا دیے گئے. یہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک توصیف ہو رہا ہے. حضرت نوح نے اپنا دامن پھیلایا تو آدم ثانی بنا دیے گئے. حضرت داؤد نے اپنا دامن پھیلایا تو زبور دے دیا گیا. حضرت ابراہیم نے اپنا دامن پھیلایا تو اولو العزم پیغمبروں کی جماعت میں شامل کر لیا گیا. حضرت موسیٰ نے اپنا دامن پھیلایا تو توریت دے دیا گیا. حضرت عیسیٰ نے اپنا دامن پھیلایا تو انجیل دے دیا گیا. یہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک توصیف ہو رہا ہے. ابو بکر نے اپنا دامن پھیلایا تو صداقت دے دی گئی. عمر نے اپنا دامن پھیلایا تو عدالت دے دی گئی. عثمان نے اپنا دامن پھیلایا تو سخاوت دے دی گئی. حضرت علی نے اپنا دامن پھیلایا تو شجاعت دے دی گئی. عبد القادر نے اپنا دامن پھیلایا تو غوث اعظم بنا دیے گئے. معین الدین نے اپنا دامن پھیلایا تو خواجہ بنا دیے گئے. احمد رضا نے اپنا دامن پھیلایا تو مجدد اعظم بنا دیے گئے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کے پہلے سیشن میں جو پہلا سیشن ہوا میلاد کا، اس میں آپ بھی تھے، ہم بھی تھے، یہ بھی تھے، یہ بھی تھے، کافرین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، ملحدین بھی تھے، درود پڑھنے والے بھی تھے، راہ میں کانٹے بچھانے والے بھی تھے، گالی دینے والے بھی تھے، میلاد کرنے والے بھی تھے، میلاد کا انکار کرنے والے بھی تھے. سب وہاں موجود تھے. مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، انبیاء بھی تھے، اصفیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، اتقیاء بھی تھے. سب تھے وہاں، مومنین و مشرکین سب تھے وہاں. تو آپ کو کیا ملا؟ ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تمہیں یہ ملا کہ مصطفیٰ کی غلامی مل گئی ہے، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے بنے رہے ہیں. یہ بھی میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے. تو کافرین کو کیا ملا؟ یہ مصطفیٰ کی میلاد والی زمین ہے. کافرین کو یہ ملا کہ مصطفیٰ کی میلاد والی زمین پر زندگی گزارنے کی اجازت مل گئی. یہ بھی میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک ہے. تو منکرین میلاد کو کیا ملا؟ منکرین میلاد کو یہ ملا کہ مصطفیٰ کی میلاد والی زمین استعمال کرنے کی اجازت مل گئی. یہ بھی میرے مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک توصیف ہو رہا ہے. ان لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب اگر کسی کو میرے مصطفیٰ کی میلاد سے انکار ہو تو وہ میلاد والی زمین سے باہر نکل جائے اور کوئی زمین تلاش کرے جو مصطفیٰ کی میلاد والی زمین نہ ہو، اور کوئی آسمان تلاش کرے جو مصطفیٰ کا میلاد والا نہ ہو، اور کوئی آبشار کی نہریں جاری کر لے، ڈھونڈ کے تلاش کر کے لائے جو مصطفیٰ کی میلاد والی نہ ہو. اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی صاحب 12 ربیع الاول میں بہت دور ہے، ابھی تو چاند نہیں نکلا ہے، چاند نکلنے کے قریب ہے. بازار میں جاتے ہیں تو ڈھونڈتے جھنڈے کہاں مل رہے ہیں، جھنڈے کہاں مل رہے ہیں، تو خانہ کعبہ چھپا ہوا جھنڈا ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور ہم گنبد خضرا والا جھنڈا ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اپنے گھر کی چھت پہ جھنڈا لگا لیتے ہیں. اب یہ چپڑکناتی تولچی جب سنی کے گھر پہ جھنڈا لگا ہوا دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ بدعت ہے. بدعت؟ اچھا، ہم مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی میں اپنے گھر پر جھنڈا لگا دے تو آپ کو بدعت نظر آتی ہے، مگر جب آپ کانگریس کا جھنڈا لگاتے ہیں اپنے گھر پہ تو بدعت یاد نہیں آتی ہے. جب آپ سپا کا بسپا کا جھنڈا لگاتے ہیں تب آپ بدعت یاد نہیں آتی ہے. سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر جھنڈے لگا لگا کے گھومتے ہو دوسری سیاسی پارٹیوں کے، تب بدعت یاد نہیں آتی ہے. ہم جب میلاد کی خوشی میں اپنے گھر پہ جھنڈا لگا لیں تبھی آپ بدعت کہتے ہیں. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر جھنڈا نصب کیا تھا. تو جھنڈا نصب کرنا یہ حضرت جبریل امین کی سنت. اور چپڑکناتی تولچی کیا کہتے ہیں؟ یہ بدعت ہے، بدعت.
زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا، جھنڈے نہیں لگائے جاتے تھے میلاد کے۔ خانہ کعبہ کی چھت پہ حضرت جبریل نے شب ولادت جھنڈے نصب کیے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم جب میلاد مصطفیٰ کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ایک بات بتاؤ، یہ کون سا صوبہ ہے؟ مدھیہ پردیش۔ مدھیہ پردیش میں کون سی زبان بولی جاتی ہے جی؟ ہندی۔ ہندی میں یوم پیدائش کو کیا کہتے ہیں؟ جنم دن۔ کیا بولتے ہو آپ؟ جب آپ کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بچے کا جنم دن ہے۔ آپ جنم دن کہہ لیں یا یوم ولادت کہہ لیں، باقی یوم ولادت کہہ لو، یوم پیدائش کہہ لو، بات ایک ہی ہے۔ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ ہم جب یوم ولادت کا انعقاد کریں تو آپ کہیں ولادت، اگر آپ جب اپنے اچھا چلیے تو آپ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے۔ بنگلہ میں کیا کہو گے؟ جنم دن۔ تھوڑا سا منہ گول کر کے جنم دن۔ تو آپ چاہے یوم ولادت کہیں، یوم پیدائش کہیں، میلاد کہیں، یا میلاد النبی کہیں، یا میلاد کہیں، یا جنم دن کہیں، یا یوم ولادت کہیں، یا سالگرہ کہیں، یا پھر آپ اس کو برتھ ڈے کہیں، بات ایک ہی ہے۔ جب تم اپنے بیٹے کا برتھ ڈے مناتے ہو تب بدعت نہیں کہتے ہو۔ ہم جب مصطفیٰ کا برتھ ڈے مناتے ہیں تبھی آپ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اے لوگو، بدعت کے نام سے چکر مت کرو، بدعت کے نام سے دھوکے میں مت رہو۔ یہ لوگ بدعت کے نام سے بہت دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں۔ ہم پہلے کتابیں پڑھتے تھے، کتابیں نہیں پڑھتے، ہم چہرے پڑھتے ہیں اور کوڈ ورڈ بھی ہم بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں۔ اب یہ مائی کہتا ہے کہ بھائی اب تو بہت دیر ہو گئی، آپ تو بولتے ہوئے تقریر ختم کر لیجیے، ہماری جان نکل رہی ہے، تو آپ سے زیادہ مائی پریشان مائی پریشانی پورا خیال ہے۔ اس لیے میں اپنے